नारा पंचतन का एक नारा हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ताजदारे इमामत और शहादत कॉन्फ्रेंस, अरकान फिदायान वारिस पाक सोसाइटी, वारिस पाक, सरताजे देवा, शहंशाह देवा, एक नारा हैदरी। العابدو والباقرو والصادقو والقازمہ ثم الردا ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادیا حضرت امام الخاتم۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ، گر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ عزیزان محترم، سامعین ذوی احترام، تاجدار امامت و شہادت کانفرنس کے اس باوقار منبر پہ تشریف فرما حضرت علامہ و مولانا اسلم مینائی صاحب، نقیب اجلاس عارف حسن صدیقی صاحب ثنا مستفیض ہو رہے تھے، جنہیں سرکار بیدم پاک نے دیکھ کر یہ کہا تھا کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ علی۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہماری محفلوں میں ان کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے جلسوں میں، جلوسوں میں، اعراس میں، ہمارے یہاں اگر نظر اور فاتحہ خوانی کی بھی محفل ہو تو ہم ہر ذکر پہ ان کے ذکر کو مقدم رکھتے ہیں، اس لیے کہ جو کائنات میں خلق میں مقدم ہیں وہ ذکر میں بھی مقدم ہونے چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سر شام آپ اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھتے ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب تک ذکر اہل بیت ہوتا رہے گا آپ اپنی نشستوں سے ہٹیں گے نہیں بلکہ جم کے بیٹھیں گے، اس لیے کہ ان کا ذکر ہے جنہوں نے کائنات عالم کو روشن کیا ہوا ہے، جن کے انوار و تجلیات کبھی بغداد سے، کبھی اجمیر سے، کبھی کلیر سے، کبھی کچھوچے سے، کبھی مارہلا سے اور کبھی دیوا سے نمایاں نظر آتے رہتے ہیں۔ یہ جو کائنات عالم میں کہیں قادریت، کہیں چشتیت، کہیں سہروردیت، کہیں نقشبندیت، کہیں اشرفیت، کہیں وارثیت کا جامع جم لوگوں میں تقسیم ہو رہا ہے، تو اللہ کی قسم، وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کی قسم ہے، یہ سارے کے سارے میخانوں کا اصل پتہ نجف اشرف سے ملتا ہے۔ نجف سے خزانہ مل رہا ہے تو دیوا میں خیرات بڑھ رہی ہے، نجف سے خزانہ مل رہا ہے تو پھر کچھوچا میں خیرات بڑھ رہی ہے، نجف سے خزانے مل رہے ہیں تو پھر بغداد میں خیرات بڑھ رہی ہے، اجمیر والا دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نجف والے نے ان کے خزانے کو بھر کے رکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں چاہتا ہوں کہ اس محفل کی ابتدا امیر المومنین خلیفہ دوم جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے، لیکن آپ کا ساتھ ضروری ہے، اس لیے کہ نئے بھارت کا نعرہ بھی یہی ہے کہ آپ کا ساتھ سب کا وکاس، سب کا ساتھ ہوگا تو پھر یہ محفل دھیرے دھیرے آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، جنت میں کون جائے گا؟ دیکھیے بڑا اہم سوال ہے۔
जन्नत का, कायनात आलम का ये वाहिद सवाल है कि हर छोटा बड़ा ऊंचा नीचा काला गोरा पीर मुरीद शायर खतीब हर मौलवी मुफ्ती सबकी जुस्तजू यही है कि जन्नत मिले, सबकी दौड़ जन्नत तक है और हर एक की ख्वाहिश ये है कि मुझे जन्नत मिले, मैं जन्नत में जाऊं। बस मसला यही है कि जन्नत में जाना तो चाहते हैं, जिनके हाथों में जन्नत की कुंजी है उनका पता भूल गए। मसला सबसे बड़ा यही है। जी अभी मैं यहाँ आपके पास बैठा हुआ हूँ और मेरे पास ये मोबाइल है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई और मैंने कहा भाई ये मोबाइल अभी मुझे फरोख्त कर देना है। ये मिसाल दे रहा हूँ कि ये मोबाइल मुझे बेच देना है और मुझे इतने पैसों की जरूरत है, मुझे अपनी जरूरत पूरी करनी है। आरिफ हसन सिद्दीकी साहब आए और इन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब ये मुझे दे दीजिए, कितने में देंगे? मैंने कहा देखिए 15,000 में लिया था, जरूरत मुझे बहुत ज्यादा है इसलिए 7,000 में आप ले लीजिए। इन्होंने पैसे गिने मेरे हाथ में रखा, मैंने कहा देखिए 1 घंटे 2 घंटे में जलसा खत्म हो जाएगा, जलसे के बाद ये मोबाइल मैं आपको सिम निकाल के दे दूंगा। हमारी बात हो गई तय, पैसे मेरे जेब में है, बतौर अमानत मोबाइल इनका मेरे पास है, अब मेरा तो नहीं रहा। का इतने में जैसे ही जलसा एकदम शबाब पे आया तो पीछे से कारी नौशाद साहब जिन्होंने महफिल की इब्तिदा में तिलावत कुरान कलाम किया वो आए, का मुफ्ती साहब ये 7,500 हमसे ले लीजिए और आपका मोबाइल हमें दे दीजिए। तो मैं कहूँगा देखो मोबाइल बिक चुका है, मोबाइल मैंने बेच दिया है। 7,000 रुपये, ये देखिए 500 का नोट मेरी जेब में 7,000 रखा हुआ है। अब इस मोबाइल मेरे पास सिर्फ अमानतन है, इसके मालिक आरिफ हसन सिद्दीकी हैं, इनसे जाइए अगर ये आपको दे दे तो 500 बढ़ा के दीजिए और ले लीजिए, है ना? या मैं ऐसे कहूँ अच्छा 7,500 दे रहे हैं लाइए और उसको ले करके मैं 7,000 इन्हें लौटा दूँ, तो ये कहेंगे ये क्या बेईमानी है, ये क्या मसला है, ये अखलाक के खिलाफ है, ये इंसानियत के खिलाफ है कि आपने सौदा कर दिया, पैसे ले लिए, फिर आप ज्यादा पैसे की लालच में सौदा कैंसिल कर रहे हैं। और पहली बात मेरा ये अखलाक बनता है, मेरा ये फरीजा है कि मैं नौशाद साहब को कहूँ कि आरिफ हसन साहब के पास जाइए इसलिए कि सौदा हो गया है। अब सारी दुनिया, सारे पढ़े लिखे लोग, सारे इमामों मुक्तदी, सारे पीर मुरीद इस चक्कर में है कि जन्नत मिल जाए और हाथ उठाए कह रहे परवरदिगार जन्नत दे, और वहां से आवाज आ रही है जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा, तुम जन्नत मुझसे मांग रहे हो, मैंने 3 रोटियों के बदले जन्नत पंजतन के हाथों बेच दी है। अब जिसे जन्नत चाहिए वो आले मोहम्मद के दर पे जाए, जिसे हसन जन्नत देंगे जन्नत उसकी है, जिसे हुसैन जन्नत देंगे जन्नत उसकी है, जिसे ज़हरा जन्नत देगी जन्नत उसकी है, जिसे अली जन्नत देंगे जन्नत उसकी है। जूते उठाने वाला दरियाए दजला के किनारे बैठकर बाल बिखरे, कपड़े फटे, चेहरा परागंदा और बना रहा था घरों में। तब जुबैदा ने पूछा था जन्नत कितने में दोगे, तो बहलोल ने कहा था 5 दिरहम में। दुनिया हैरत में पड़ गई कि जन्नत 5 दिरहम में बिकी, कितनी सस्ती। मैंने कहा कुरान उठा, सूरह कहर उठा, पंजतन का दस्तरखान दे, या
دجلہ کے کنارے اگر وہ عارف صاحب سنیے گا ایک جملہ میری طرف سے بھی کہ موسی کاظم کا غلام اگر دجلہ کے کنارے بیٹھ کر جنت بیچ سکتا ہے تو موسی کاظم کا بیٹا دیوا میں بیٹھ کر جنت کیوں نہیں؟ مگر مسئلہ یہی ہے کہ دجلہ کے کنارے مولوی کو جنت دکھتی ہے، دیوا میں بکنے والی جنت نہیں دکھتی، تو آنکھیں کھول، جب در والا جنت بیچ سکتا ہے تو گھر والا جنت کے سودے کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ وارث پاک کے جد امجد علی کے مرتضیٰ کی ہے، حسین اعظم کی ہے، محمد باقر کی ہے، سید سجاد کی ہے، جعفر صادق کی ہے، موسی کاظم کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مسئلہ یہی ہے کہ باہر والوں سے تو سب خریدنے کو تیار ہے، گھر والوں سے کوئی نہیں خرید رہا، اور خریدے گی بھی کیسے کہ فاروق اعظم سیدنا عمر امیر المومنین سے کسی نے پوچھا کہ اے عمر جنت میں کون جائے گا؟ جنت میں کون جائے گا؟ تو حضرت عمر مسکرا کے کہتے ہیں شریف کے علاوہ تو کوئی نہیں جائے گا۔ دیکھیے جس کو یہ یقین ہو کہ کمینہ بھی جنت میں جا سکتا ہے وہ چھپ دیکھیے کیا کہا جناب فاروق اعظم نے کہ بھائی شریف کے علاوہ تو کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، شریف ہی جنت میں جائے گا۔ اچھا سوال کرنے والا ہوشیار تھا، پلٹ کر پوچھتا اچھا یہ بتائیے کہ شریف ہے کون؟ شریف ہے کون؟ سوائے کے محرقہ کی روایت پڑھ رہا ہوں کہ شریف ہے کون؟ تو مسجد میں علی نماز پڑھ رہے تھے کہ جو اس سے اور اس کے بیٹا سے محبت کرے وہی ہے شریف۔ وہی ہے شریف۔ پتہ یہ چلا جنت کے سودے راستے میں چندے کی رسید لے کے کھڑے ہونے والوں سے نہیں کیا جاتا، جنت کے سودے اس سے کیے جاتے ہیں جس کی سند متصل نجف سے ملتی ہو، جس کا شجرہ متصل کربلا سے ملتا ہو، اور جس کی یہ بالا سور کا نعرہ ہے، جیت نہ جائے کہیں کلکتہ والوں سے، اس لیے اگلی بار خیال رکھیے گا۔ میں نعروں کا کمپٹیشن نہیں کروا رہا، مگر نعرے بتا دیتے ہیں کہ آ رہا ہے کسی حلال شجرے سے، اس لیے کہ علی کا نام حرام زادے نہیں لیتے، حلال زادے لیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے نا کہ ہماری ماں نے اپنے نسب کی حفاظت کی ہے، خدا نے ہماری گھٹی میں حب اہل بیت کا وہ جام رکھا ہے کہ صبح قیامت تک زبان تو کٹ سکتی ہے، جسم سے روح تو نکل سکتی ہے، مگر علی کا نام نہیں چھوٹ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے غوث اعظم کا دامن پکڑا ہے علی مرتضیٰ کی وجہ سے، ہم نے معین الدین اجمیری کا دامن پکڑا ہے حیدر کرار کی وجہ سے، ہم نے سرکار مخدوم اشرف کا دامن تھاما ہے سرکار نجف کے صدقے میں، اور ہم کو وارث پاک ملے ہیں شہنشاہ کربلا کے صدقے میں، تو ہم نے آستانوں کو نہیں دیکھا، آستانوں سے ملے ہوئے شجروں کو دیکھا ہے، جن کا شجرہ دیوا سے
کی چوچا سے، مالہرا سے، بغداد سے، اجمیر سے نجف تک جاتا ہے، انہی کا سلسلہ نجف سے جنت تک جاتا ہے۔ اس در سے اس در تک ہو، ڈائریکٹ نبی کا ہاتھ نہیں پکڑا جاتا، پہلے علی کے پاس جاؤ، علی اگر ہاتھ مٹھا کر آگے ملائیں تب تو آپ پہنچو گے نبی تک، اس لیے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا فرما کے نبی نے کہہ دیا میرے بعد نبی نہ آئے گا مگر علی فیضان ولایت بانٹے گا۔ جسے چاہیے کہ محمد عربی تک پہنچے وہ پہلے نجف آئے، اس لیے کہ نجف سے مدینہ اور مدینہ سے پھر